السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انعام سے پہلے آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جیسے دوائیوں کی بوتلوں پر اکثر اوقات یہ بات لکھی ہوتی ہے شیک ویل بیفور یوز، تو یہ بات اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب کوئی خاص نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو بھی جھنجھوڑتے ہیں، اسے اچھی طرح آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے اس خاص نعمت سے نوازتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازنا تھا تو اس سے پہلے ان کو بھی آزمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں، اور وہ اس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم، میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ تو امامت ملنے سے پہلے آزمائے گئے۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو آزمایا۔ اتنی آزمائشیں آئیں کہ قرآن مجید نے گواہی دی مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر اس قدر آزمائشیں آئیں، تنگی سختی آئی، اور اس طرح ان کو جھنجھوڑا گیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب اس نقطے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، ان قریب تمہیں آنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا گیا۔ اور بات بھی سچی ہے، کیونکہ ہم نے مٹی کا ایک برتن لیا ہے، مٹی کا برتن لیا ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا۔ اگر ہم 2 روپے کے برتن کو کچا پکا دیکھتے ہیں، مضبوط ہے کہ ٹوٹا پھوٹا ہے کہیں سے، تو دیکھتے ہیں، اور 3 روپے کے تربوز کو ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، میٹھا ہے کہ پھیکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو اپنا بنانا ہوتا ہے، اس کو بھی ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا۔ چنانچہ آزمایا جاتا ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو انعام ملتا ہے۔ 3 عظیم شخصیات کی آزمائش سماعت فرمائیں۔
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے قبیلے میں پیدا فرمانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قریبی شخصیات کو مشقتوں میں ڈالا گیا۔ پہلا، حضرت عبد المطلب کی آزمائش۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی، تو عبد المطلب بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال پیدائشی طور پر سفید تھے، اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد وفات پا گئے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ وہ مدینہ منورہ آ گئیں۔ بچہ اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتا رہا حتیٰ کہ ابتدائی جوانی کی عمر کو پہنچا۔ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک حارثی شخص کسی کام کے لیے مدینہ منورہ گیا تو اس نے چند لڑکوں کو تیر اندازی کا مقابلہ کرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک نوجوان جو دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور اس کی شخصیت بھی جاذبیت بھی تھی، اور جب بھی نشانہ لگاتا ٹھیک نشانے پر تیر لگتا، پھر وہ خوشی سے اشعار پڑھتا۔ لوگوں میں مکہ کے رہنے والے قبیلے قریش کا فرزند ہوں، میرے نشانے ٹھیک لگتے ہیں۔ حارثی کو اس پر بڑا پیار آیا، چنانچہ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصے بعد ان کے والد فوت ہو گئے اور اپنی والدہ کے ساتھ یہاں اپنے نانیال آیا ہوا ہے۔ وہ ان کے سارے قبیلے والوں کو جانتا تھا۔ واپسی پر اس نے آ کر ان کے چچا جن کا نام مطلب تھا ان سے کہا کہ تم اتنے مہمان نواز ہو، اتنے سخی اور اتنے اچھے اخلاق والے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا بھتیجا کتنی مشکل میں وقت گزار رہا ہے؟ اسے اپنے پاس لاؤ اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ اس شخص نے انہیں اتنا برانگیختہ کیا کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ آئے، ان کی والدہ سے بات کی۔ خاندان والوں نے بھی ماں کو سمجھایا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اگر یہ تمہارے پاس رہے گا تو صحیح معنوں میں عزت کا مقام نہیں پا سکے گا، اور اگر وہ اپنے ددیال میں چلا جائے گا تو ان کا بڑا قبیلہ ہے اور وہ اشراف ہیں، اس لیے وہاں اس کا نمایاں مقام ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے شیبہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ خوبصورت نوجوان پیچھے بیٹھا ہے اور اس کے چچا آگے بیٹھے ہیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کسی بندے نے دیکھا تو وہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے غلام لائے ہیں، تو اس نے ان کو عبد المطلب کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ نام ایسا معروف ہوا کہ ان کو شیبہ کی بجائے عبد المطلب کہا جانے لگا۔ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے یتیمی کے دن تو دکھائے، مشقتوں کے دن تو دکھائے، مگر ان کے بعد ان کو انعام ملنا تھا۔ انعام کیا ملا؟ ان کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پر زمزم ہے، اگر وہاں سے زمین کھودو تو بند چشمہ نکل آئے گا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں پانی نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل تھا، نہ جینے کو پانی نہ پینے کو پانی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ وہ اکیلے ہی زمین کھودتے رہے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جب انہوں نے زمزم کے چشمے کے دہانے پر بڑی چٹان کو توڑا
اور نیچے سے پانی نکل آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کا متولی بنانا تھا، اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل اور تنگی کے حالات دکھائے۔ یہ تربیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آج ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر کسی پر ذرا سی مشقت کے دن آنے لگیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کو یہ کتنی بڑی غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ پیسہ ملنے کو اللہ تعالیٰ کی خوشی سمجھتے ہیں اور پیسے کے کم ہونے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کے راضی ہونے کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی شریعت کے مطابق ہوگی اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اور اگر زندگی شریعت کے خلاف ہوگی تو کروڑوں پتی بھی نہیں، اربوں پتی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ دوسری شخصیت حضرت عبداللہ کی آزمائش ہے۔ عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ کی شان کہ 10 بیٹے بھی مل گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قسم کو پورا کروں، لیکن بیٹوں میں سے کس کو ذبح کروں؟ اس کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ان کے بیٹوں میں سے ایک ایسے بیٹے کے نام کا آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ انہوں نے کہا بھائی بچے کو ذبح نہ کرو، بلکہ بچے اور اونٹوں کے درمیان تم قرعہ ڈال لو۔ چنانچہ انہوں نے بچے کے نام اور 10 اونٹوں کے نام قرعہ ڈالا، مگر قرعہ عبداللہ کے نام کا ہی نکلا۔ پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، یعنی 20 اونٹ اور عبداللہ، قرعہ عبداللہ کے نام کا ہی نکلا۔ پھر 30 اونٹ اور عبداللہ، قرعہ عبداللہ کے نام کا ہی نکلا۔ اونٹ بڑھتے گئے حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کی تعداد رکھی گئی تو اب قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اس لیے عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے والد نے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی نیت کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ابن ذبیحین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں، میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور وہ ذبیح اللہ تھے، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں کو رشک آتا تھا۔ یہود بہبود نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پائی تھیں، چنانچہ ان کو پتہ تھا کہ جو شخص نبی آخر الزماں کا والد بنے گا اس کی پیشانی پر نور چمکے گا۔ چنانچہ ان یہودیوں کی عورتیں بھی ایسے نوجوان کو تلاش کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ سے مدینہ منورہ جانے لگے تو راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا میں تو اس طرح نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر نکاح نہیں کر سکتے تو ویسے ہی میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، اور واقعی جن پشتوں میں نبوت کا نور آگے منتقل ہوتا ہے وہ کبھی زنا جیسے جرم کا ارتکاب ہرگز نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں بنو زہرہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا۔ ان کی ایک نوجوان عمر لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ بہت اچھے اخلاق والی، بہت ہی نیک تربیت والی اور نیک فطرت والی بچی تھی۔
شکل بھی تھی، عقل بھی تھی، نیک بھی تھی اور ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ چنانچہ اسے حضرت عبداللہ کے لیے پسند کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو یہی فاطمہ نامی عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہنے لگی، اب آپ کے چہرے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے جو مجھے پہلے نظر آتا تھا۔ حقیقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو چکے تھے۔ اب دیکھیے کہ عبد المطلب پر بھی امتحان آیا، پھر حضرت عبداللہ پر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری شخصیت بی بی آمنہ کی تھی جس نے والدہ بننا تھا، ان پر بھی امتحان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب تیسرے فرد ہیں حضرت بی بی آمنہ کی آزمائش۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے بلد شام کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شادی کی ابتدائی دنوں میں میاں بیوی میں جدائی دل کو بڑا اداس کرتی ہے، تو بی بی آمنہ بھی بہت اداس ہوئیں۔ حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ اداس نہ ہو، میں جلدی آ جاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب قافلے کے آنے کی گھنٹی بجے تو اس وقت تم دروازے پر آنا، میرا استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ چلے گئے۔ کچھ وقت بلاد شام میں تجارت کے لیے گزارا۔ جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے لیے سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں سسرال کے ہاں قیام کر لیا۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور گھنٹی بجی تو بی بی آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر آ گئے ہیں۔ چنانچہ دروازے پر آئیں۔ قافلہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر حضرت عبداللہ نہ آئے۔ بی بی آمنہ اور زیادہ پریشان ہوئیں۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور مدینہ طیبہ میں ہیں، لہٰذا ان کے قریبی رشتہ دار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کے رشتہ دار ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی آمنہ کی عمر تو 18 سال سے بہت کم تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ اب سوچئے کہ بی بی آمنہ پر کیا بیتی ہوگی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، مگر یہ حمل عجیب تھا کہ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جبکہ مجھے تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ البتہ مجھے حالات کچھ بدلے نظر آتے تھے۔ وہ کیسے؟ جب میں کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی کہ ایک جھونکا آتا ہے اور درخت میرے آگے جھک جاتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکتا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پر پہنچتی تو دیکھتی کہ زمزم کا پانی اوپر کنارے کے بالکل قریب ہوتا تھا، اور جب میں پانی بھر کر واپس آنے لگتی تو پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ مکہ کی عورتیں مجھے وہاں پکڑ کر کھڑا کر دیتی اور کہتی، آمنہ تم نے نہیں جانا، تم کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے ہمیں زمزم آسانی سے ملتا ہے۔ میں یہ بھی دیکھتی کہ مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو بادل کا ٹکڑا آ کر میرے سر پر سایہ کر دیتا تھا۔ یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا اور بادل کا سایہ کرنا ایسی باتیں تھیں جو مجھے انوکھی لگتی تھیں۔ اسی دوران بی بی آمنہ نے خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تم ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا،
تو رات کے اندر یہ نشانی تھی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو آسمان پر سرخ ستارہ چمکے گا۔ چنانچہ یہود ہمیشہ اس کو دیکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ ستارہ چمکا تو یہود میں غلغلہ مچ گیا اور ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ وہ یہود کی عورتوں میں سے معلوم کرتے کہ کون سی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور اس کے وضع حمل کی مدت قریب ہے، مگر انہیں کوئی ایسی عورت نظر نہ آئی۔ بالآخر ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا۔ جب اس نے قریش کے خاندان سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بی بی آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے شور مچایا، لوگوں مجھے لگتا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، ہم سے یہ نعمت چلی گئی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں عزیزوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے پروردگار پیدا فرما دے، وہ عقیدت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ پروردگار ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، سچی اور پکی دولت ہمیں ایمان کی عطا فرما۔ ہم کامل ایمان فرما، ایمان ہمارا مضبوط فرما۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔